17 رجب پیر کے دن قرآن کی یہ سورت جس کی تلاوت اللہ پاک خود کرتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورتوں میں سے یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے خاص قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائے گا۔ تو یہ سورت رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ ماہ رجب جو کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس سورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ 17 رجب پیر کے دن جو 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا 100 سال کے گناہ معاف اور 100 کروڑ ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور سورتوں کے وظائف پڑھتا ہے تو اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان میں رہتے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی سے بدل دی اور سلامتی کو بدامنی سے بدل دی۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے جس نے ان کو سر سے پیر تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن قرآن مجید پڑھنے والے کو نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس کی عزت و تکریم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اسے محبوب مالک کی طرف پہنچا دے۔ تو وہ لوگ قرآن مجید کے انوار سے منور ہوں گے اور ان کے آگے نہایت ہی عمدہ خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہوں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہوں گی، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جو شخص پیر کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 200 مرتبہ پڑھے گا تو 200 سال کے گناہ معاف۔ اگر پورے دل سے درود پڑھ کر آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 ارب دے گا۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طرف
طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثارن محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی درخواست گار ہے اور نہ شکر گزاری کی خواہش مند ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ ایک، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دیہاتی شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اسے سورۃ اخلاص پر ختم کرتا۔ جب وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس میں خدائے رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت پیدا کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، اپنی محبت میرے لیے میرے نفس، میری اولاد اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے اور آپ اسے کوئی بات نقل کرتے تو فرماتے وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے قم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال و زینت خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال و زینت خوبصورتی سورۃ رحمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، بس آپ نے سورۃ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تو وہ جنات کہتے، لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ بعض خطبہ اپنے بیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سن کر 200 سال وجد کی کیفیت میں رہیں گے۔ جب اس کیفیت سے باہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، تم نے اس سے بہتر آواز پہلے کبھی سنی ہے؟ وہ کہیں گے، اے اللہ، ہم نے اس سے بہتر آواز نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے، اے میرے محبوب، ان بندوں کو سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین پڑھ کر سناؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام سے 70 گنا زیادہ خوش الحانی عطا فرمائے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش الحانی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو 500 سال جنتیوں پر وجد کی کیفیت رہے گی۔ پھر جب کچھ ٹھیک ہوں گے تو
تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو تم نے اس سے زیادہ اچھی آواز کبھی سنی؟ بندے عرض کریں گے اے اللہ کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ رحمان کی تلاوت خود فرمائے گا، اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے درج ذیل طریقے پر عمل کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے۔ وظائف سے قبل غور فرمائیے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ ہم 40 اور 90 دن کے عمل کرتے ہیں مگر نتیجہ 0 کیوں ہے؟ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری نازل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کوئی اولاد سے بیزار ہے، کوئی اولاد کی طلب میں مارا پھر رہا ہے، کوئی والدین کے رویوں سے تنگ، مال و جان، معاشرہ، رشتہ داری اور دنیا داری سے تکلیف کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم فنا اور بقا میں فرق نہیں کر رہے۔ ہم ان رشتوں، کاموں اور معاملوں کو ترجیح دیتے ہیں جو عارضی ہیں، جو فنا ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے لیے توانائی صرف کر رہے ہیں مگر اس دنیا کے لیے کچھ نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کے لالچ، سٹیٹس، مرتبہ، ظاہری حسن و جمال اور دنیا کے درجہ بندی نے نکاح میں رکاوٹ، گھریلو اخراجات میں اضافہ، رشتوں سے محبت ختم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ ہم حلال اور حرام کی تمیزات کو سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں۔ ہم سچ اور جھوٹ کا فرق جانتے ہیں مگر منافقانہ اور جھوٹے قول کہتے ہیں۔ غیبت جو زنا سے بدتر گناہ ہے وہ اکثر ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ ساس بہو، نند دیور، جیٹھ جٹھانی اور بھابھی بھائی کی ناچاکیاں بھی ہماری زبان کے غلط استعمال اور ذاتی اناد کی وجہ سے ہی برپا ہوتی ہیں۔ اب ایسی زبان جو ہر وقت بد کلامی میں مصروف رہے اس میں تاثیر باقی رہے گی۔ یہی سمجھنے کی بات ہے جس دن زبان نے برے قول، جھوٹ اور منافقانہ طرز عمل چھوڑ دیا اس دن آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ قول حق ہوگا اور اس زبان سے مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب وہ عمل حاضر ہے جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ بابرکت وظیفہ، کاروبار میں بندش، ملازمت، نکاح میں رکاوٹ، قانونی و عدالتی مسائل، یہ زندگی میں کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو اس پر عمل کیجئے۔ کلام و طعام میں حد درجہ پرہیز کر سکیں، حرام اور خلاف شرع امور سے بچیں، مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر ہی عمل کریں۔ ناغے کی اور سستی کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عمل مرد حضرات ہی کر پائیں گے کہ خواتین کے لیے 40 دن مشکل ہے۔ عمل شروع کرنے سے قبل 3 دن مسلسل روزے رکھیں۔ ان تینوں دنوں میں بکثرت استغفار و درود پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا، ماں کا موقف تھا اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلے میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا، اللہ کھلا کر دکھا دے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن، کھانا کھا لے، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے، اس نے اصرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کر سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھ آئی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا، کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایت لے رہی تھی کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سانبے نے کہا سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے سانبے کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے حلوہ کھا۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا، اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے گن تان لی، لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر سانبے نے ہی گتھی سلجھائی اور کہا سردار سلو پوائزن لگتا ہے۔ کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا۔
تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے۔ ایک ایسی حدیث بتانے والے ہیں، یقین کریں اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کے آج رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 15 قسم کے گناہ پیدا ہو جائیں تو پھر عذاب اور بلائیں آئیں گی۔ پوچھا گیا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا جب مال غنیمت اور بیت المال کے مال کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، یعنی قومی خزانہ جو ملک و ریت اور مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو امراء اور اہل اقتدار اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی ذات سے اور اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے لگیں گے۔ دوسرا جب امانت کو مال غنیمت کی طرح ہضم کیا جانے لگے گا۔ تیسرا جب زکوٰۃ کو تاوان شمار کیا جانے لگے گا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی خوش دلی کی بجائے بکراہت کی جائے، تنگ دلی سے ادا کی جائے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو حق تعالی شانو اس کو قحط میں مبتلا فرماتے ہیں۔ آج قحط کی وبا ہم لوگوں پر کچھ ایسی مسلط ہو گئی ہے اس کی حد نہیں، ہزاروں تدبیریں اس کو ختم کرنے کے واسطے کی جا رہی ہیں مگر کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ چوتھا آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے، پانچواں اپنی ماں سے بد سلوکی اور نافرمانی کرنے لگے، چھٹا اپنے دوست سے حسن سلوک اور نیکی کرے، ساتواں اپنے باپ سے بے وفائی اور نفرت برتے، یعنی دوستوں سے بے تکلفی اور والدین سے تکلف برتے، جن باتوں سے حضور علیہ السلام نے ہم کو 1400 سال پہلے متنبہ کر دیا، آج وہ حرف بحرف ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہم ان کو تجربے بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ رحمان ایک بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ صدقہ و خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہراً، دونوں صورتیں جائز ہیں، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل جائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نہ صرف مصائب و آلام اور بلائیں دور ہوتی ہیں بلکہ اہل قبور بھی صدقے کی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا
قصد کرے۔ گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائد مال و دولت ہے جسے مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو، ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو اور وہ معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار بحسن و خوبی سر انجام دے سکیں۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔